الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ایک یہودی جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا، محمد میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، یکون ما ارید. تو آپ نے فرمایا نہیں، بل یکون ما یرید، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے، فعال لما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر جو ہے کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک وہی اللہ ہے. اس کے سامنے جو ہے کسی کا کچھ چلنے والا نہیں. جیسے ہم نے گزشتہ جمعرات کو پڑھا تھا کہ اصحاب فیل کو اللہ رب العزت نے جو ہے ہلاک کر دیا. اتنی بڑی طاقت اور ساز و سامان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں تباہ اور برباد کر دیا. تو اللہ رب العزت اس جہاں میں جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. کسی اور کی حکومت جو ہے نہیں چل سکتی. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اس جہاں کے اندر، اس کے مقابل میں جو ہے کسی کا حکم جو ہے نہیں چلتا. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کا مقصد بھی جو ہے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کرے. عبادت کہتے ہیں انتہائی تعظیم اور عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس کا نام ہے عبادت. اللہ تعالیٰ جو ہے جسے ہدایت دیتے ہیں اسے یہ دولت جو ہے نصیب ہوتی ہے. ہدایت عام طور پر اللہ رب العزت کی جو ہے ہدایت دینے کے دو طریقے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. کبھی کبھی اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کو چن لیتے ہیں بغیر مانگے. اللہ نے جو ہے انتخاب کر لیا ہدایت دینے کے لیے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ تو مجھے دین کا فہم عطا فرما دے، اور پھر اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ جو ہے دنیا میں گزرے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک، ابراہیم ابن ادہم، یہ سارے جو ہے وہی لوگ ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں چن لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک زمانہ یہ تھا کہ شراب کی حالت میں مست رہتے تھے، ہر وقت جو ہے شراب کے نشے میں چور رہتے تھے. جب آرام فرماتے چاروں طرف جو ہے لڑکیاں کھڑی رہتی، اور جس لڑکی سے جو ہے افادہ اور فائدہ اٹھانا چاہتے اس کو جو ہے اس پر جو ہے ہاتھ لگاتے. یہ تھی ان کی زندگی. ایک زمانے میں جو ہے ان کی زندگی کا یہ حال تھا. لیکن اللہ رب العزت جو ہے کسی کو جب ہدایت دینا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے ذریعہ اور سبب بنا دیتے ہیں. باغ میں بیٹھے ہوئے تھے نشے کی حالت میں چور، آس پاس میں جو ہے لڑکیاں بیٹھی ہوئی، اور موسیقی کے آلات جو تھے
یعنی میوزک بجانے کے جو آلات تھے وہ بھی آلات ساتھ میں. موسیقی کے آلات کو جو ہے جب بجانا شروع کیا تو بجائے اس میں میوزک کی آواز کے قرآن کی آیت جو ہے کی آواز آئی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ایمان والوں کے لیے جو ہے ابھی سدھرنے کا موقع نہیں آیا. فوراً اسی وقت جو ہے انہوں نے اپنے اس آلے کو توڑ دیا اور کہنے لگے قد حان الوقت، تحقیق کے وقت آ گیا. ایک زندگی کا جو ہے رخ یہ تھا کہ ہر وقت جو ہے شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تو بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے صوفیاء کرام میں جو ہے ان کا نام ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ محل کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں جو ہے ایک کونے سے آواز آئی. ہارون رشید گھبرایا کہ کہیں بغاوت تو نہیں ہو گئی. اس نے جو ہے اپنے ایک فوجی اور سپاہی کو بھیجا کہ ذرا تحقیق کرو بھی کہ کیا بات ہے، اتنا شور جو ہے کہاں سے آ رہا ہے. وہ فوجی نے جا کر دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے جو ہارون رشید عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. اسی حالت میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے چھینک آئی تو حضرت نے جو ہے چھینک کی وجہ سے الحمدللہ کہا. تو اس کے جواب میں لوگوں نے جو ہے یرحمک اللہ کہا. تو اتنا سارا مجمع تھا کہ سب نے جو ہے ایک ساتھ یرحمک اللہ جو جواب میں کہا تو اس کی جو ہے یہ آواز تھی. فوجی نے آ کر جو ہے حضرت امیر المومنین کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ حالت ہے. تو ہارون رشید کی بیوی جو ہے زبیدہ کہنے لگی کہ ہارون رشید تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، حقیقت میں بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو انسانی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. ایک دوسرا زمانہ ان کا یہ آیا. تو اللہ رب العزت جو ہے ہدایت دینے کا پہلا طریقہ اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ اس کو منتخب کر لیتے ہیں. اللہ جو ہے اس کو ہدایت کے راہ پر ڈال دیتے ہیں. ابراہیم نے ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی زمانہ جو ہے پہلا عیسائی تھا. اپنے محل میں جو ہے ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے. چاروں طرف جو ہے لڑکیاں کھڑی تھی. اتنے میں محل کے اوپر جو ہے ایک آواز آئی. تو ہارون رشید نے جو ہے بلایا دربان کو اور پوچھا بھئی کون ہے محل کی چھت پر؟ تو کہنے لگا حضور کوئی نہیں ہے. کہاں کے اوپر سے آواز آ رہی ہے، تحقیق کرو. چنانچہ وہ گیا اور جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں جو ہے فرشتے کو بھیجا تھا ہدایت کے لیے. فرشتے اس کو جو ہے پکڑ کر لے آئے. تو ابراہیم نے حضرت اللہ علیہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ حضور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بیوقوف، اونٹ جو ہے محل کی چھت پہ تجھے ملے گا. جب حضرت نے یہ بات کہی تو وہ فرشتہ جو ہے کہنے لگا کہ حضور سنیے، جب اونٹ جو ہے محل کی چھت پر نہیں مل سکتا ہے تو ان نرم نرم گدوں پر سو کر تمہیں خدا نہیں مل سکتا ہے. یہ بات جو ہے ان کے دل پر لگ گئی. پوری بادشاہت کو چھوڑا، خیر بات کہہ دیا، فقیرانہ لباس جو ہے اپنے تن پر چڑھایا اور اللہ کی عبادت میں ایسے مشغول ہوئے کہ بیت اللہ پر جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر جو ہے چند اشعار پڑھتے ہیں. کہتے ہیں دعا کے اندر کہ ترکت الخلق ترن فی ہواک ایتمت العیال لکی اراک. کہہ رہے اے اللہ میں نے جو ہے اپنے بال بچوں کو یتیم کر دیا، تیری محبت کے خاطر جو ہے میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اور تیری محبت میں جو ہے میں نکل پڑا ہوں. فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک. اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو میرے ہر ٹکڑے میں تیری محبت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ان کی بیوی جو ہے حالت حمل میں تھی اور انہوں نے جو ہے حکومت کو خیر بات کہہ کر جو ہے چھوڑ دیا اور چلے گئے تھے. بچہ جو ہے جب پیدا ہوا تو بچہ بڑا ہوا. بچہ بڑا ہونے کے بعد اس نے اپنے باپ کی جو ہے تلاشی کی کہ میرے باپ جو ہے کہاں گئے. تو کسی نے جو ہے پتہ بتایا کہ تیرے باپ جو ہے حرم مکہ کے اندر رہتے ہیں. وہاں پہنچے.
جب وہاں پہنچے ہیں تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کسی نے کہا کہ وہ فلاں جو ہے جگہ پر لکڑیاں جو ہے چن رہے ہوں گے، وہاں پر تمہیں مل جائیں گے۔ جب یہ وہاں گئے ہیں تو بھائی شکل و صورت کے اعتبار سے تو جو ہے آدمی پہچان ہی لے گا۔ لمبے زمانے کے بعد جو ہے اپنے باپ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنے باپ سے انہوں نے معانقہ کیا۔ ابراہیم نے رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے گلے ملے تو الہام ہوا، دل کے اندر اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ بس ابراہیم اپنے بیٹے کی محبت میں مشغول ہو گئے۔ جب معانقہ سے فارغ ہوئے تو ادھر ہی جو ہے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ تو جو مریدین ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے حضرت یہ چکر جو ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ جب میرے بیٹے کو میں نے گلے لگایا اور میں نے اس سے معانقہ کیا تو اللہ نے یوں فرمایا مجھ سے کہ ابراہیم میری محبت کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی محبت میں مشغول ہو گئے۔ تو میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ الہی اگر بیٹی کی محبت جو ہے تیری محبت میں خلل انداز ہو رہی ہو تو اس کو اٹھا لے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العزت کی ہدایت دینے کے جو ہے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے چن لے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر طلب ہو، اور طلب ہوتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر اللہ سے مانگتا رہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ ہدایت کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ یہدی الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ ہدایت کے دو طریقے بیان فرمائے۔ تو اس جہاں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ساری کائنات میں جس کا حکم چلتا ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس ذات نے ابرہہ کے لشکر کو جو ہے ہلاک کیا، جیسے ہم نے سورہ فیل کے اندر پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش کا دوسرا نام سورہ ایلاف بھی ہے۔ اس سورت کی احادیث مبارکہ میں جو ہے بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ چنانچہ ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آدمی کو دشمن کا خوف ہو یا کوئی مصیبت ہو تو ایسے وقت میں جو ہے آدمی سورہ ایلاف کو پڑھے تو وہ اس کے لیے امان کا ذریعہ ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ یہ بات جو ہے بالکل آزمودہ اور مجرب ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر جو ہے اس بات کو نقل کر کے لکھا ہے کہ مجھے میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر مصیبت کے وقت میں اور ہر بلا کے وقت میں سورہ قریش کا پڑھنا جو ہے یہ امان کا ذریعہ ہے۔ اور آگے حضرت نے فرمایا کہ یہ آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو بات بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں قریش کی عظمت اور قریش کی جو ہے فضیلت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا چونکہ مکہ مکرمہ جو ہے ایسی بستی تھی بواد غیر ذی زرع، جہاں پر نہ کھیتی نہ کوئی پانی کا انتظام، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اور ایسی جگہ میں اللہ رب العزت نے قریش کے لیے دو چیزوں کا انتظام کیا جو انسانی زندگی بنانے کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہے۔ ایک تو جو ہے انسان کو رزق مل جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دشمن اور ڈاکوؤں سے بے خوف ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ دونوں نعمتیں قریش کو عطا فرمائی۔ اس میں جو ہے ایک طرف اس صورت میں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ قبیلہ قریش جو ہے تمام قبائل عرب میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ جو ہے قبیلہ ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے جو ہے مجھے منتخب فرمایا۔ تو یہ قبیلہ جو ہے سب سے اعلیٰ اور اونچا قبیلہ ہے۔ اس کی جو ہے عظمت کی طرف بھی اس صورت کے اندر اشارہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ابرہہ کے لشکر کو جو ہلاک کیا تو اس ہلاک کرنے کی وجہ سے جو ہے ہم نے قریش پر انعام کیا،
تو اس انعام کے بدلے میں قریش کو کیا کرنا چاہیے، اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ چونکہ اہل قریش جو ہے ان کے لیے اللہ نے ذریعہ معاش یعنی روزی کا انتظام اس طریقے پر کیا کہ وہ لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ سردی میں وہ سفر کیا کرتے تھے یمن کی طرف، چونکہ یمن گرم ملک ہے، اور گرمی کے اندر وہ سفر کیا کرتے تھے ملک شام کی طرف، چونکہ ملک شام ٹھنڈا ملک ہے۔ تو یہ پورے سال میں سردی اور گرمی کے موسم میں 2 سفر کیا کرتے تھے، اور اس سے جو ہے اتنی تجارت کرتے تھے کہ جس کے ذریعے جو ہے اپنے پورے سال کا جو ہے گزارا آسانی کے ساتھ ہو سکے، اتنا اللہ رب العزت انہیں عطا فرما دیتے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں دشمن کے خوف سے اور ڈاکوؤں کے خوف سے امن دے دیا، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر سفر کرنا جو ہے خطرے والا، خطرے سے خالی نہیں، اور ایسے زمانے میں قریش کے لوگ جو ہے بے خوف و خطر ہو کر جو ہے سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں انعام جو ہے قریش کے اوپر فرمائے، لہذا اس کے بدلے میں جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں ترغیب دی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی جو ہے وہ لوگ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہے، ان میں سے یہاں پر جو صفتی نام بیان فرمایا رب هذا البیت، اس گھر کا رب، اور صفاتی نام کو بیان نہیں فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قریش کی عظمت اور شرافت کا سبب جو ہے یہی بیت اللہ شریف ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی، نتیجتاً جو ہے اللہ تعالیٰ نے قریش کی عظمت اور شرافت کو جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی جو ہے وہ عبادت کرے۔ کون رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے جو ہے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، یہ پہلا انعام، وآمنہم من خوف، اور جس نے ان کو دشمنوں اور ڈاکوؤں کے خوف اور ڈر سے جو ہے امن دے دیا۔ یہاں امن سے مراد جس طرح دشمن اور ڈاکوؤں کا امن مراد ہے، اسی طرح آخرت کے عذاب سے بھی ان کو امن دینا مراد ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو آخرت کے عذاب سے بھی امن دے دیا، اور دنیاوی اعتبار سے جو ہے دشمن اور ڈاکوؤں کے خوف سے بھی جو ہے ان کو امن دے دیا۔ تو یہ سورہ الاف اور قریش کا تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا معنی اور مضمون کے اعتبار سے سورہ فیل کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کہ ہم نے اصحاب فیل کو کیوں ہلاک کیا، اس کی کیا وجہ ہے، لِإِيلَافِ، یہ لام جو ہے شروع میں لام ترکیب نحوی کے اعتبار سے یہ لام جو ہے تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے، کہ ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا تاکہ قریش جو ہے سفر آسانی کے ساتھ کر سکے۔ لوگوں کے دلوں میں جو ہے ان کی عظمت جو ہے بڑھا دی اللہ رب العزت نے، اور بڑھانے کے لیے جو ہے ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا۔ تو یہ مضمون اور معنی کے اعتبار سے سورہ فیل کے ساتھ اس کا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اسی لیے جو ہے شاید بعض مصاحف کے اندر، قرآنی نسخوں کے اندر ان 2 سورتوں کے درمیان میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جب جمع کیا تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام کے اتفاق سے جو ہے درمیان میں بسم اللہ کو لکھ دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس سورت کا معنی اور مضمون کے اعتبار سے سورہ فیل ہی کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کو جو ہلاک کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ اب ہم جو ہے اس سورت کا ترجمہ پر نظر کریں ذرا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایلاف کے معنی آتے ہیں مانوس ہونا، الفت رکھنا، عادی ہونا۔ قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، کس کے عادی تھے، کس سے وہ الفت رکھتے تھے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلاف کے معنی عادی ہونا، الفت رکھنا، اور رحلۃ کے معنی سفر، الشتاء کے معنی سردی، والصیف، الصیف کے معنی گرمی۔ اس کا ترجمہ ہے قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے عادی ہونے کی وجہ سے
سردی اور گرمی کے سفر کے، چونکہ وہ سال میں 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے، ایک ملک یمن کی طرف اور ایک ملک شام کی طرف، تو سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر آسان کر دیا، اور نتیجتاً جو ہے اللہ نے ان کے لیے رزق کا ذریعہ جو ہے مہیا کر دیا۔ تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرے۔ کون پروردگار؟ الذی اطعمہم من جوع، جس رب نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں، فقر و فاقہ کی حالت تھی، چونکہ مکہ کی وادی جو ہے ایسی وادی تھی کہ اس میں کوئی جو ہے انتظام، کھیتی باڑی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں والوں کو جو ہے تو پھل عطا فرما۔ الثمرات کا لفظ بیان فرمایا۔ ثمرتن کے عربی میں معنی آتے ہیں پھل کے، لیکن مراد یہاں پر ہے اے اللہ تو انہیں عطا فرما ہر چیز کا نتیجہ، ہر چیز کے نتیجے میں جو ہے جتنے بھی سامان تجارت ہے وہ سب داخل ہو گئی، صرف پھل جو ہے داخل نہیں، جتنی بھی مشینری ہے وہ تمام مشینری جو ہے اس میں داخل ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہاں ایسے پھل جو ہے پہنچاتے ہیں کہ جو اہل ہند نے دیکھے بھی نہیں ہے، یہاں والوں نے جو ہے وہ پھل دیکھے بھی نہیں، ایسے پھل جو ہے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو ہے وہاں پر پہنچائی، اور دعا بھی جو ہے بڑی عجیب مانگی وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اے اللہ تو عطا کر وہاں رہنے والوں کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تو ان لوگوں کو جو ہے کھیتی باڑی میں لگا کر ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما، بلکہ فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اے اللہ انہیں جو پھل پہنچائے یہاں پر تو وہ باہر ملک سے جو ہے ان کو پھل ملنے چاہیے۔ میری اولاد کے لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے، میری اولاد کے لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے ان اسباب کے اندر الجھے رہے اور آخرت سے جو ہے وہ غافل ہو جائے۔ تو یہ دعا کی برکت کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، تو وہ اللہ جس نے کھلایا ان کو بھوک کی حالت میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جس نے ان کو امن دیا خوف اور ڈر سے، یعنی دشمنوں کے ڈر سے۔ لوگ سفر کرنے سے جو ہے ڈرا کرتے تھے، لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے ایسا امن دے دیا کہ وہ بے خوف و خطر جو ہے جہاں چاہے سفر کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ 2 نعمتیں اور 2 انعام جو ہے اس میں بیان فرمائے، اور یہی 2 چیزیں ہیں انسان کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے۔ تو ہم نے قریش کی زندگی کو جو ہے خوشحال بنایا، چنانچہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے قریش کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے خوشحال کر دیا۔ تو بھئی اس صورت کا تعلق جو ہے سورہ فیل کے ساتھ ہے کہ اصحاب فیل کو جو ہلاک کیا ہے تو وہ ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے، اس وجہ کو جو ہے اس میں بیان فرمایا، اور ان نعمتوں کو جو ہے بیان کر کے اللہ رب العزت نے جو ہے قریش کو اور سارے لوگوں کو جو ہے یہ رہبری فرمائی کہ انعامات کے بدلے میں جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرنی چاہیے۔ لہذا جو بھی آدمی مصیبت کے وقت میں اور خوف کے وقت میں، اور اس آیت میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اللہ رب العزت کی اگر عبادت کرے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس کو انہی 2 انعاموں سے جو ہے نوازے گا۔ ایک انعام تو ہے الذی اطعمہم من جوع، اللہ اس کی روزی میں جو ہے برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ مصائب اور تکالیف سے جو ہے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔